ایک فقرہ آپ سے کہتے ہیں، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور یہ ہسٹوریکل سینٹنس ہے۔ ہم سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بلال حسنی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور ان سے زیادہ کام لے، بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ندوہ کی فکر عام نہ ہوئی، کیوں؟ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم سے کہ کراچی میں حضرت مفتی رشید صاحب کے بعد جو ان کے جانشین آئے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، بلال حسنی فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر پاکستان میں ندوہ کی فکر عام ہوتی تو یہ افغانستان کا قضیہ اور یہ جنگ نہ ہوتی، یہ خون جو بہہ گیا ہے یہ نہ بہتا۔ اتنی بڑی بات۔ سو فیصد حقیقت پہ مشتمل، پکڑو مارو قتل کرو درے لگاؤ، یہ کیوں اور یہ کیوں اور یہ کیوں، اور اکثریت ایسے لوگوں کی جنہوں نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی، تیسرے درجے میں بھاگ گئے اور چوتھے درجے میں بھاگ گئے، نہ کتاب کو پڑھا نہ سنت کو پڑھا، فہم تو بہت دور کی بات ہے، اور دین کا ادھورا اور ناقص تصور جو اپنے ذہن میں تھا وہی لوگوں پر امپوز کرنا کہ دین وہ ہے جو ہم سمجھے۔ نہ کوئی ادب ہے نہ تمیز ہے، جیسے خود ہے بڑی سخت بات، جیسے خود ناہنجاروں جیسی زندگیاں بسر کی، دوسرا بھی وہی کرے۔ ایک مثال اس کی حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمالیات کا ہی ذوق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو آتے تھے رویدن آہستہ آہستہ گھر میں قدم رکھتے تھے تاکہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ اپنی بیوی کی نیند کا اتنا خیال رکھنا کہ میرے پاؤں کی اس سے آہٹ، ایک اور لفظ بھی ہے، چلو اس پاؤں رکھنے کی آواز سے بیوی کی نیند نہ ختم ہو جائے، یہ جمالیات نہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں یہ احتیاط اور کہاں یہ ذوق کہ جب چاہو کسی کے گھر چلے جاؤ بغیر اطلاع دیے، جتنے بندے چاہو لے جاؤ، جی ہم تو آ گئے ہیں، اب گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ رات 10 بجے اب کہاں سے کھانا پکائیں، یا اللہ صبح 11 بجے اب ناشتے کا کیا بندوبست کریں۔ جیسی ناہنجاروں نے زندگی خود گزاری دوسروں پہ بھی مسلط کرو۔ یہ سب جمالیات کا ذوق نہ ہونے کی بات، یہ جمالیات ہی کا تو ذوق ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور جب میں نے شعر گنگنانے شروع کیے تو اونٹ اچھلنے لگے وہ سن کر،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ارے شیشے توڑ نہ دینا، آبگینے چٹک نہ جائیں۔ مراد یہ تھی کہ خواتین بھی سوار ہیں، اونٹ اگر اچھلیں گے تو ان کی جسمانی ساخت نزاکت پر مبنی ہے، کسی خاتون کو چوٹ نہ لگ جائے، اس سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اونٹ وہ اپنا ترانہ اور اس کو سن کے مستی میں آ جاتا ہے۔ یہ سب جمالیات ہی تو ہیں۔ ذائقہ، چیزوں کا چکھنا، اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ بات لکھ لینی چاہیے، یہ بات ذہن کی تختی پہ لکھ دینی چاہیے۔ جتنا بھی اچھا کھانا جتنے گھنٹے لگا کے خاتون پکائے، حرام ہے ہم پہ کہ ہم ایک جملہ کبھی اس کھانے کی تعریف میں کہیں کہ بھئی واہ کیا سالن ہے، کیا اچھی چیز پکی ہے، بھئی امی آج کمال ہو گیا ہے۔ کبھی خوشی اور محبت میں، ایک ہے ہمارے یہاں بھی، وہ چھوٹا تھا تو کہتا تھا کہ اور سالن ہے امی، وہ کہتی کیوں، کہتا تھا ختم نہ ہو جائے، تو کبھی کبھی ڈونگا ہی اپنے سامنے اٹھا کے رکھ، ہنسی آتی، بچپنا تھا نا اس کا۔ کبھی تعریف کا ایک جملہ منہ سے نہیں نکلتا، اس سے کتنے گھنٹے لگائے ہیں، اس سے کتنی محنت آپ ہی کے لیے تو کی ہے، کتنی خراب حرکت ہے۔ جمالیات کی حس اور ذوق اگر زندہ ہو تو آدمی کہتا ہے بھی کمال، آج تو کھانا زبردست۔ اس ایک جملے سے جو اثر پڑنا ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، قدردانی ہے، اللہ کے انعامات کا اعتراف کرنا ہے، مگر حرام ہے ہم پہ کہ ہم کبھی یہ کہیں، ولیعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، ذائقہ اور چکھنے کے بارے میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دسترخوان لگا ہوا تھا اور ایک جانور لایا گیا، آپ نے نہیں کھایا، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ جائز نہیں ہے، فرمایا جائز ہے کھاؤ، تو ہم نے کہا آپ نہیں کھاتے، فرمایا یہ جانور ہماری زمین میں نہیں نہ ہوتا، اس لیے مجھے اس کے کھانے سے مناسبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔